کسی کے منہ سے خون نکلے اور وہ تھوک پر غالب آ جائے تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب آ جائے تو وضو کے باقی رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ علماء فرماتے کہ ان جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے جسم سے خون نکلا، آپ زخمی ہوئے، لہٰذا اس حکم شرع کے تحت آپ شہید ہیں۔ اور خود علامہ زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر لکھا، آپ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی، وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن زہر آلود گوشت کھایا تھا، جس کے اثر سے حضرت بشر شہید ہو گئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زہر کی تکلیف تا حیات ہوتی رہی، اور اسی کے اثر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ اور آپ کی تائید میں اماں عائشہ کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں مرد وفات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، میں نے خیبر کے دن زہر آلود گوشت کھایا تھا، اس کی تکلیف مجھے زندگی بھر محسوس ہوتی رہی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسی کے اثر سے میری رگ جان منقطع ہو جائے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ، حضرت امام حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 حجابات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کر دیے۔ جب کوئی دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس حجاب کو آگے کر دیتا ہے اور اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے۔ تو پہلا حجاب کیا ہے؟ درود شریف پڑھو۔ سورہ یاسین اللہ فرماتا ہے پہلا حجاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں میں طوق کر دیے جو ٹھوڑیوں تک ہے، لہٰذا ان کے چہرے اوپر کی جانب رہ گئے۔ دوسرا حجاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی۔ تیسرا حجاب، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار کر دی۔ چوتھا حجاب، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ 4 حجاب ہو گئے۔ 5واں حجاب اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب تو نے ان کے سامنے قرآن کی قرأت کی تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اور تیرے درمیان حجاب کر دیا۔ چنانچہ یہ 5 حجابات ہیں، اللہ یہ حجاب حائل کر دیتا ہے اور دشمن حضور کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھو گئے۔ اس پر میں 3 واقعات پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تبیان القرآن پڑھ کر دیکھو، سورہ لہب جب نازل ہوئی تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینے نکلی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ آپ ایک طرف ہو جائیں، یہ بڑی بد تہذیب عورت ہے اور یہ آپ ہی کی طرف آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر تم فکر نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اللہ اس کو مجھے دیکھنے سے نابینا کر دے گا۔ ام جمیل آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا پتہ پوچھا اور کہا انہوں نے ہماری ہی جو کی ہے، میں ان کو ضرور پتھر سے ماروں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ تو وہ شعر کہتے ہیں اور نہ شعر لکھتے ہیں،
اس نے کہا تم ان کی تصدیق کرتے ہو؟ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کو کیسے نہ دیکھ سکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لقد اخذ اللہ بصرہا عنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر وہ مجھ کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مجھے دیکھنے سے نابینا کر دیا تھا۔ جب تک وہ نہیں چلی گئی اللہ نے ایک فرشتے کو میرے آگے حائل کر دیا، اس نے اپنا پر میرے آگے کر دیا، تو وہ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکی۔ تو جب جب دشمن حضور کو قتل کرنا چاہے گا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، مکہ کے کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، عین اسی وقت ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ان کو حکم دیا کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی لی، سورہ یاسین اس پہ پڑھ کر دم کیا اور اس کو کافروں کی طرف پھینکا۔ مورخین نے لکھا کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام اور ان کافروں کے درمیان حجاب کر دیا اور رسول اللہ مدینہ کو ہجرت فرما گئے۔ یہ دوسرا واقعہ کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت فرمائی ان کے دشمنوں سے۔ تیسرا واقعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اردو یا اسلامیت کی کتاب میں سبھی نے پڑھا ہوگا، غزوہ بنو غطفان ہوا۔ اس قبیلے کے لوگ، ان کا سردار تھا داسور بن حارث۔ اس نے صحابہ کرام پر حملہ کرنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اللہ نے میਂہ برسا دیا، بارش برسنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بھیگ گیا۔ حضور کو قضاء حاجت ہوئی تو رسول اللہ اپنے صحابہ کو ایک طرف چھوڑ کر میدان کی طرف چلے گئے۔ داسور یہ سارا منظر دور سے دیکھ رہا تھا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرنے لگا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے درمیان ریگستان حائل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دور گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بھیگا ہوا تھا، آپ نے اس کو ایک درخت پر سوکھنے کے لیے ٹانگ دیا اور اس درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ داسور آیا کہ اپنی تلوار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تان دی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرا اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جنگوں میں حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر دم ساتھ ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین نے اس کے سینے پہ زور کا پر مارا، داسور دور جا کے گرا، اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی۔ حضور نے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی نبی، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو دوسرا جواب یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اور تیسرا جواب یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں شوق شہادت ہو وہ شہید کہلاتا ہے، اور جس کے دل میں شوق شہادت نہ ہو وہ شہید نہیں کہلاتا۔ چنانچہ سنن سعید بن منصور کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں اور ایک دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آیا۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اس کو قتل کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو قتل کروں گا۔ جانے لگے تو کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پاس جو مال و اسباب ہے وہ سب میرا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارا ہوگا۔
وہ چلے گئے جا کے اس دشمن سے نبر آزما ہوئے، وہ ان پر غالب آ گیا، اس نے ان کو قتل کر کے